کا دائیں ہاتھ سے کھایا کر، کل مما یلی کا سامنے سے کھایا کر۔ بچوں کو اگر تہذیب و تمدن سکھانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، سیرت طیبہ سے سیکھیں، ڈراموں سے، سوشل میڈیا سے، ان چیزوں سے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے۔ یہ سلیم صاحب، یہ خاور صاحب، یہ اتنا فلاں، یہ محمد، یہ سارے پیسے بھی لگا رہے ہیں، مسجد کی طرف بھی آتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے آئے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ، ایک ہمارا، میرا، آپ کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جنت۔ اور جس کو جنت مل گئی وہ سب سے بڑی قیمتی متاع ہے، اور وہ بندہ حاصل دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور آخرت کا بھی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو آخرت میں ناکام کیا گیا۔ ایک بڑا دلچسپ قرآن میں انداز بتایا گیا، ایک بندے نے جنت میں جا کے کہا کہ میں تو جنت میں آ گیا ہوں، میرا بڑا شنا تھا، محمد خان صاحب میرے شنا ہے، بڑی شنا تھی، مجھے وہ میرا دوست نظر نہیں آ رہا۔ اصل صاحب دوست میرا کہاں ہے؟ یہ اللہ کٹھے ہوتے دیتے بھی نہیں، چھاؤں کے دیکھا تو جہنم میں پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں قرآن کا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں بےتاب اور بے قرار ہو جاتا ہوں کہ یار دوست لٹیے دبو دیتے ہیں، جب دوست بیڑ پار کر دیتے ہیں۔ اس نے دیکھا جہنم میں پڑا ہوا ہے، وہ جنت میں چلا گیا، اس کو کہتا ہے اگر میں تیرے ساتھ نہ بھی جاتا تو تم نے تو میری لٹیے دبو دی تھی، تو جہنم میں گیا تھا، مجھے بھی لے جاتا، شکر ہے کہ تیرے لڑ نہیں کرتا۔ اس لیے میں پیرنٹس نہ بیٹھے ہوئے ہیں، والدین شادی شدہ لوگ، ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دونوں کا بطور بھائی اور اپنے بیٹے میرے دو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں سامنے پبلک، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کے رہنے لگے جو آپ کو کہتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں جانا ہوں کیوں کیا، میں قرآن پڑھتا ہوں کیوں کیا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کیوں کیا، جو دیس میں کہتا ہے اور گھومنے پھرنے چلتے ہیں، نمازوں میں کیا پڑھا ہوا ہے یہ کون نہیں جانے، اور نمازیں جانے، مسجد میں کیا پڑھا ہوا ہے یہ مسیحا، اور حضور کیا فرماتے ہیں، اللہ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں سے یہ لوگ بھی ہوں گے، یہ جن کا دل مسجدوں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، دکانیں بھی چلاتے ہیں، کاروبار بھی چلاتے ہیں، بڑھاپے بھی کرتے ہیں، کاشتکاری بھی کرتے ہیں، لیکن کان کدھر لگے ہوئے ہیں؟ آزان کی طرف۔ جو ہی اذان ہوئی سسپینشن، سرگرمیاں معطل، نماز پڑھی، اللہ کہتا ہے پھر جاؤ، حلال ڈھونڈو اپنی اولاد کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں آبستاب رکھتے ہو وہ بھی تمہارا صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقہ اور خیرات یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیتے ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے بچے بھوکے پڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، اسلام میں دنیا سے قطع تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا صحراؤں میں اور جنگلوں میں، شریعت اس کو نہیں مانتی۔ شریعت کہتی ہے کمائیں، کھائیں، بیوی کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، ماں باپ کو کھلائیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد کی اصلاح، ہماری زندگی کی اصلاح، ہماری دنیا کی اصلاح، ہماری
اتنا میٹیریل ہے، یہ آئی ٹی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے پتہ ہے کہ کون بندے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دنیا ترقی کر رہی ہے۔ لیکن حالات آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کے، دنیا کے، کیا ہو رہا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایک ایسے گڑھے کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں جس میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ اس سچویشن میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ زبردست ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا، ورنہ ایک طرف بھیجے گا، ایک دوسری طرف بھیجے گا، ایک تیسری طرف بھیجے گا، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا کون سا لمحہ آپ کی طرف اور ہم آ جائیں۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، اس پلیٹ فارم سے کرتا ہوں، اپنے بچوں کو کرتا ہوں، چھوٹے بچوں کو کرتا ہوں، ان کے پیرنٹس کو کرتا ہوں، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہی آخری سولوشن ہے، یہی آخری راستہ ہے، یہی انقلابی کتاب ہے، یہی انسان کو عزت دینے والی کتاب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے دور میں غلام کو مکہ کی گورنری دی تھی۔ مکہ بڑا ایک شہر تھا، لوگوں کا غلام کیسے بن گیا مکے کا؟ یعنی ذہن میں کہا کہ یہ غلام ہے، اس کا پس منظر غلامی والا ہے، یہ کیسے گورنری کرے گا؟ ذہن میں آتا ہے اتنا بڑا شہر مکہ، کعبۃ اللہ کا گھر۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ اس میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ اللہ کے قرآن کا پڑھنے والا ہے، عالم ہے، اور دوسرا یہ وراثت کے کہ کہاں پیسہ کس کو کتنا دینا۔ یہ جو وراثتوں کے آج ہم نے وسیع پیمانے پہ دھاندلی کر رکھی ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، ایک بارش، ایک گفٹ جس نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، سات زمینوں کے برابر اس کے گلے کا کوٹ بنا دیا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، میں عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے، خلیفۃ المسلمین نے، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے رسول اللہ سے پورے یہ سنا صاحب کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیاں بھی دیتے ہیں اور قوموں کو پستیاں بھی دیتے ہیں، یعنی جو نے قرآن کی اپارٹمنٹ ڈائریکٹ بھی کی ہے، یہ قرآن جانتا ہے، یہ وراثت کے احکام جانتا ہے۔ آج پیمانے دیکھیں، علماء قرآن کو 25,000 بیوروکریٹس اور سیاستدان، خدا کی قسم ایسے سیاستدان ہیں، میں نے خود سورہ اخلاص ہم کو نہیں آتی، اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کی ملات دیکھیں، ان کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے پروٹوکول دیکھیں، اور علماء ان کو کہتے ہیں صبر کریں۔ اللہ سے دعا ہے، آپ خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر یہ آپ کی ٹیم ہے، آپ کے لیے کچھ توازوں کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔